قلب کسے کہتے ہیں؟ دل. دل کسے کہتے ہیں؟ جہاں علم آتا ہے اسے دل کہتے ہیں. جہاں اللہ کی پہچان ہوتی ہے وہ دل ہے. دل کسے کہتے ہیں؟ آپ آج سمجھنے کی بات ہے. دل کیا ہے؟ جہاں علم آتا ہے وہ دل ہے. اور دل اس دنیا کی شے نہیں ہے. عالم شہادت کی شے کا نام دل نہیں ہے. یہ باہر سے آیا سب. یہاں پر مہمان ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ساتھ بھیج دیا کہ دل کی کوئی شکل نہیں ہوتی, دل کی صورت نہیں ہوتی, دل کا وزن اندازہ نہیں ہوتا. دل ہمیں دے کے بھیجا ہے مگر دل یہاں کی شے نہیں ہے. دل آگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے بھیجا ہے, امانت ہمیں دل کے بھیجا ہے, مگر دل یہاں کی نہیں ہے. مگر دل جو دے کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف کانچ والا دل دے کے بھیجا. صاف دل, ایک دم نیو برانڈیڈ مینوفیکچر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس میں گناہ کریں تو وہ دل میں کالا دھبا لگ جاتا ہے. توبہ کرے تو دھل جاتا. توبہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے توبہ ایسی دی ہے ہمارے پاس کہ توبہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ دھل جاتا ہے. حدیث سنیں, بڑی اچھی بات ہے اس بات پہ کہ جب بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کو, فرشتوں کو 10 سے 700 گناہ تک نیکیاں لکھا جائے. نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر دیا تو 10 سے 700 گناہ اور بے حساب, جتنا چاہے اللہ کی مرضی, جتنا اخلاص ہوگا, جتنا اللہ سے محبت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی, اتنا اس عمل کا وزن ہوگا, اتنا اللہ تعالیٰ کے وزن ہوگا. تو 10 سے 700 بے حساب. اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی نہ کر سکے, عمل نہیں کر سکا, ارادہ ہے کہ میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ ارادہ, اس لیے ارادے کرنا چاہیے کہ میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. اللہ توفیق دے تو الگ بات ہے, نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں, ارادے تو کر سکتے ہیں. ارادہ کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے. ارادہ بھی اللہ کا ہی ہے, سوچے تو بھی اللہ تعالیٰ ارادے کی بھی قوت عطا فرماتے. جو بندہ ارادہ کر لیا نیکی کا اور نیکی نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ حکم دے فرشتوں کو ایک نیکی لکھو اس کو, ارادہ کرنے کی ایک نیکی. نیکی کر لیا تو 10 سے 700 اور یا بے حساب. اب اپوزٹ میں آئے, اگر گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک نیکی لکھو اس کو. گناہ کا ارادہ کرا تھا مگر نہیں کرا نا, نہیں کرا, بچا میرے خوف سے, نیکی ہونی چاہیے اس کو. گناہ کا ارادہ کرا, نہیں کرا تو نیکی, اور گناہ کا ارادہ کر لیا اور گناہ بھی کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتے ہیں ایک گناہ لکھنا بس کے نام پہ. دیکھیں کتنے رحمت والے محسن آقا ہیں ہمارے. کیا فرما رہے ہیں؟ گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ کر لیا, بولے ایک گناہ لکھنا بس کو. میں نیکی کا ارادہ کرا تو ایک نیکی لکھی جا رہی ہے, عمل کر لیا تو 10 سے 700. گناہ کا ارادہ کر کے رک گیا تو بھی ایک نیکی, گناہ کا ارادہ کر کے گناہ کر چکا تو کیا ہے؟ ایک گناہ لکھا جائے گا. صرف کیا لکھا جائے گا؟ ایک گناہ. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں. جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ کے برابر آتا ہوں. جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف کیا اللہ تعالیٰ جو ٹھہرے ہوئے مشرق مغرب, کہاں ٹھہرے ہوئے؟ جو اپن دوڑ کے ادھر بھاگیں ادھر بھاگیں ادھر بھاگیں. کیسا بھاگیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا مطلب کیا ہے؟ دل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرا ایک بالش تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتے, قرب اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ قریب ہونا ان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے قریب ہوا. اللہ تعالیٰ تو ہی حاجت روا ہے, یہ دل سے قریب ہونا ہے, اللہ کے قریب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ مشرق میں ہے نا مغرب, ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ ہے. تو کدھر قریب ہوں گے؟ ادھر گئے تو کیا قریب ہوتے, ادھر گئے تو قریب ہوتے. دل سے اللہ کے قریب ہونا. دل سے اللہ کے قریب کیسا ہوں گے؟ مخلوق کی اولویت پن کو نکالیں گے تو دل سے اللہ کے قریب ہوں گے. جتنا نکالیں گے اتنا قریب ہوں گے. تو ایک بالش ایک کو نکالے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں ایک بالش تو آیا تو بندے میں تیرے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں. تو ایک ہاتھ آیا تو بندے میں تیرے 2 ہاتھ قریب آتا ہوں. تو چلتے ہوئے آیا, لٹک لیتے ہوئے آیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں دوڑتے ہوئے آتا ہوں. تو بھئی ہمارا آنا, ہمارا جانا کیا ہے کہ ہم مخلوق کی اولویت پن کو نکال رہے ہیں, اللہ کی اولویت پن ثابت کر رہے ہیں, تصدیق کر رہے ہیں. اللہ کا آنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ آتے ہیں. اس کو جو چاہیے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. بندے تو نے سچ کہا ہے میں حاجت روا ہوں, تیری تمام حاجتوں کو میں پوری کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آنا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے موافق آتے تو اللہ کی شان کے ہماری تمام حاجتیں اللہ کے حوالے.
تو ہمیں کیا چاہیے؟ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. جب بندہ اس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی حاجتوں کو پوری کر رہے ہیں. اب ہم یہ پریشانی ہے اپنے گھر والوں کو اور اپنے کو اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ارے اس کے لیے ٹائم، کوئی اسپیشل ٹائم نکالا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، چلتے پھرتے کام کر سکتے. دین آسان ہے، الدین کلہ یسر. اب آپ آ رہے ہیں اتنے دن سے، کیا آپ لوگوں کو محنت کرنی پڑ رہی، کوئی ایسا مشقت کرنی پڑ رہی؟ ہاں ٹائم نکال کے آنا پڑ رہا ہے، ایک دن آنا ہے، 2-3 گھنٹے بیٹھنا ہے، مگر ایک چیز سیکھنے کو مل رہی ہے، اور یہ سیکھ زندگی میں کام میں آنے والی ہے. دنیا میں بھی کام میں آنے والی ہے، اور کیا ہے، آخرت میں بھی کام میں آنے والی ہے. تو کیا کریں؟ ایک گھوڑا ہے، گدھا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم مثال دے کے سنا رہے، ہم کیا کریں؟ ہم انسان ہیں، ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلب دیا تھا، قلب میں اللہ کی پہچان ہونی چاہیے تھی، مخلوق کی الوہیت پن کا انکار ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کا اقرار ہونا چاہیے تھا. یہ قلب میں ہمارے پاس دیا، یہ ہونا چاہیے تھا. مگر ہم کیا کریں؟ ہم یہ چھوڑ دے کے گدھے والے کام کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ خنزیر والے کام کر رہے ہیں. ہم درندوں والے کام کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جانوروں والے کام کر رہے ہیں. ہم وہ کام ہمیں کیا کرنا تھا؟ فرشتوں والے کام کرنا تھا. فرشتوں کے پاس قلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے عبادت ضرور کرتے ہیں مگر ان کے پاس قلب نہیں ہے، ان کے پاس صرف اینٹی وائرس ہے. ہمارے کو کیا ہے؟ ہمارے کو قلب بھی دیا گیا ہے، اللہ کی پہچان بھی دی گئی، اینٹی وائرس بھی، عبادت بھی کرنا ہے ہمارے ساتھ. تو انسان فرشتوں سے افضل کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی معرفت رکھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے. جب انسان اپنے دل کو استعمال نہیں کرتا، دل کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی ہے، زندگی گزارتا ہے، تو وہ انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. تو انکار کیا کرنا ہے؟ مخلوق کی کیا کرنا ہے؟ الوہیت پن کا انکار.